آج ویو 360 میں کیا مستقبل میں مشینیں ہی دنیا کو چلائیں گی؟ پاکستان مصنوعی ذہانت سے تبدیل ہوتی دنیا سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ اس سے کہیں زیادہ جو بچت ہے وہ ہماری عوام کے لیے، جو ٹیکس پیئرز منی ہے عوام کے لیے ہوگی۔ امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ سال کے آخر میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا تو ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کئی طرح کے تحفظات بھی سامنے آئے، جیسے کہ کہیں اس سے نقل زیادہ ہونا نہ شروع ہو جائے یا دوسرے اس طرح کے کام زیادہ ہونا نہ شروع ہو جائیں۔ تو پھر اس کے چند ماہ کے بعد ایک خبر آئی کہ منڈی بہاؤالدین کی ایک سیشن عدالت کے جج نے تجرباتی طور پر ایک کیس میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا، لیکن ساتھ ہی اس جج نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کے اس فیصلے میں چیٹ جی پی ٹی کا مشورہ شامل نہیں تھا۔ اس سے ایک چیز تو ضرور واضح ہوتی ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ایک عام پاکستانی کی زندگی میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے پاکستان کے حکومتی اخراجات میں 40% تک کمی آ سکتی ہے، لیکن کیا اے آئی سے پیدا ہونے والی آسانیوں کا مطلب پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو جانا تو نہیں؟ اور کیا پاکستان اے آئی کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا استعمال اس وقت دنیا بھر میں کسی نہ کسی شکل میں کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی کس حد تک اس ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکے ہیں اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے کسی طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کی گیتیارہ انیس نے اسی پر ان کی رائے لینے کی کوشش کی۔ جنرل پاپولیس ہے وہ اس سے اتنی واقف نہیں ہے اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں اس کا کوئی خاص استعمال ابھی تک نہیں سامنے میں آیا ہے۔ اگر جنرلی بات کریں تو یہاں پہ صرف ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہو، جو رائٹنگ سیکٹرز ہم چیٹ جی پی ٹی فی الحال یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم صرف اس چیز میں یوز کریں، اور ابھی تک بھی کافی سارے 50 to 70% لوگ جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ اویئرنیس ہمارے پاس ہے ہی نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، یہ ایگزسٹ کر بھی رہا ہے کہ نہیں۔ فار می ایز آئی ایم اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، تو میں نے بہت لوگوں میں اس کی اویئرنیس دیکھی بھی ہے، ان اے سینس کہ ہم لوگ لائک جو اسپیشلی وومنس ہیں، جو گرلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، انٹرپرینورشپ کی طرف جاتی ہیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یا اے آئی ٹولس بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں ان کے لیے، لائک انہیں باہر نکل کے ریسرچ نہیں کرنی پڑتی۔ اے آئی ایپس میں بھی استعمال ہو رہا ہے، میپس میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور جو اسے یوز کریں گے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اے آئی مطلب کافی حد تک استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اے آئی کا نام سنا ہوا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کا یہ کیا چیز ہے، اور ٹی وی اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے اس کا نام، پر مجھے اس کا معلوم نہیں ہے صحیح کیا چیز ہے یہ۔ اے آئی کی بہت زیادہ انارمس اماؤنٹ آف اپلیکیشنز ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ انڈسٹری دیکھ لیں، میڈیکل دیکھ لیں، اس کی کافی اچھی اپلیکیشنز ہیں جو فورن کنٹریز اس پہ اب کام کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ وہ باڈی ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ اب ہمارے پاس اس ٹیکنالوجی کے بارے میں انفارمیشن ہو یا نہ ہو، اس کا استعمال ضرور شروع ہو چکا، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بہت سے عرصے سے ہماری زندگیوں میں استعمال ہو رہی تھی، کہیں جانے والی تو نظر نہیں آتی۔ اگرچہ میڈیا میں اے آئی کا ذکر اچانک سے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن اے آئی پر مبنی بہت سی چیزیں ایک عرصے سے عام استعمال میں رہی ہیں، جیسے ہمارے اسمارٹ فونز، اسمارٹ اسپیکرز اور کئی الیکٹرانک گیجٹس میں اے آئی سے چلنے والے پرسنل اسسٹنٹس، جیسے ایپل کی طرف سے سری، گوگل اسسٹنٹ اور امیزون الیکسا ہمارے بہت سے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے کسی کام کے لیے ریمائنڈر سیٹ کر دینا یا میسیجز بھیجنا اور ہمارے لیے کالز ڈائل کر دینا وغیرہ۔ آپ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر کسی مخصوص ٹاپک پر ویڈیوز سرچ کریں تو آپ کی فیڈ پر اسی سے ملتی جلتی بہت سی ویڈیوز نمایاں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا الگوریدمز کا کمال ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے صارفین کی ترجیحات اور رویوں کو جانچتے ہیں اور متعلقہ مواد تجویز کر کے ان کو کسٹمائز سروس مہیا کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے والے مختلف گھریلو روبوٹس ہماری زندگیوں کا حصہ بن رہے ہیں، جیسے روٹیمیٹک، روبو ویکیومز وغیرہ، جو مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری عادتوں اور معمولات کو سمجھ کر پیشگوئی کر لیتے ہیں کہ کن حالات میں ہم کیسا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، پھر ہمیں ان معلومات کی بنیاد پر مشورے دے سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے لاکھوں ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ ہے، وہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان، جو کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک سے کافی پیچھے ہے، کیا یہاں بھی اے آئی کے استعمال سے روزگار کے مواقع ختم ہو سکتے ہیں؟ اور اے آئی کا استعمال پاکستان جیسے ملک کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟
یہی جانتے ہیں ہم لاہور سے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ کمپیوٹر صارف کو وہی معلومات اور انہی پر مبنی مسائل کے حل پیش کر سکتا تھا جو کہ کسی انسان نے ہی اسے فیڈ کی ہوتی تھی، لیکن اب کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے وہ معلومات بھی فراہم کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے جو ہم نے کمپیوٹر کو فراہم ہی نہیں کی۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی روبوٹس کچھ انسانی کام بھی انتہائی مہارت سے سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایکچولی تقریباً اسی طرح ہے جس طرح آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو وہ یہ ڈھونڈ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو کون سا انٹرنیٹ پر، ویب پر صفحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی سوچئے یہ تمام کانٹینٹ لے کے ٹرین ہو گیا ہے اور وہ اس سے خود ہی جواب جو ہے اس کو تشکیل دے کے آپ کو پرپوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کل اس کو پریکٹیکلی تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو روبوٹس کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ روبوٹس وہی مشینز ہیں، وہ ہماری موبائل سے ڈیفرنٹ ہیں، وہ ہیومن لائک مشینز ہیں جس میں یہ تمام الگوریزم بیک اینڈ پہ ڈیفالٹ ان کی جو سافٹ ویئر اس کے اندر وہ چل رہے ہیں، رائٹ نا۔ ایک بہت بڑا ہیومن کنسرن بھی ہے کہ کل اگر روبوٹس اتنے انٹیلیجنٹ اور وائز ہو جائیں گے، پاورفل ہو جائیں گے تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا ایک رسک بن سکتے ہیں۔ جہاں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑھتے استعمال کے نتیجے میں ملازمتیں ختم ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں ٹیکنالوجی میں نسبتاً پسماندہ پاکستان جیسے ملکوں میں بھی اس بارے میں تشویش موجود ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے اے آئی برا اس لیے بھی ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹاسکس $5 کی، $10 کی اب انٹرنیٹ فری لانسنگ کے اوپر آؤٹ سورس ہوتی ہیں۔ کانٹینٹ لکھنا فار انسٹنس، تو کانٹینٹ رائٹنگ از اے بگ ٹاسک جو کہ اپ ورک پہ، فری لانس پہ ادھر بیٹھے نوجوان $4 $5 کا کانٹینٹ لکھتے ہیں، تو وہ تو اب چیٹ جی پی ٹی سے لکھا جا سکتا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹاسک تو ضرور آٹومیٹ ہوں گے لیکن بہت سارے لو اسکل ٹاسک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، تو کوئی بہت بڑا ہیجان نہیں آئے گا۔ لوگ بہت سارے یہ نہیں کہ بہت لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی، امیجنٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میرے خیال میں، میری جو ابھی پرسنل لوگوں سے بات ہوتی ہے، کافی ابھی تک ہم تھوڑا سا پیچھے ضرور ہیں، کیونکہ اے آئی کو آپ کو کرنے کے لیے، انیبل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ڈیٹا سیٹ جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پراپرلی آپ کے ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہو، اسٹوریج ہو رہی ہو، پروسیسنگ ہو رہی ہو، آپ کا پراپر انفراسٹرکچر ہو، اور پھر آپ کی پالیسیز ہو کہ آپ کلاؤڈ پہ جا سکیں اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق اب اے آئی کی آمد ہو چکی ہے، اور چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان، جتنا جلد اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پاکستان سے ممالک میں کیونکہ ٹیکنالوجی اس وقت اتنی اڈاپٹیڈ ہی نہیں ہے، اس طرح ڈیجیٹل سسٹمز بنے ہی نہیں ہیں، تو اے آئی کی مدد سے جب بنیں گے تو بنیں گے بھی بہتر۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپرچونٹی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک تھوڑا سا لیپ فراگ کرے، کیونکہ اے آئی کی مدد سے وہ لوگ جو لو لٹریٹ ہیں، ان کو کمپیوٹر پہ جا کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے فارم بھرنا نہیں آتا، ان کو اپنا ٹیکس فائل کرنا نہیں آتا، اے آئی یہ چیزیں بہت آسان بنا دے گی۔ ماہرین کے مطابق پاکستان جیسے ملک میں جہاں حکومتی امور پر بجٹ کا ایک اہم حصہ خرچ ہوتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے حکومتی خرچہ 30 سے 40% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ہم نے بات کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی پاکستان جیسے ملک پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ بھی ہے جس میں ابھی تحقیق اور ترقی کا عمل جاری ہے، تو کیا پاکستان اس کی تعمیر میں بھی کوئی حصہ ڈال سکتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں UET لاہور۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے پہلا بنیادی عمل تعلیمی اعتبار سے اس پر عبور حاصل کرنا ہے۔ ہم آئے ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تاکہ سمجھ سکیں کہ ایک سرکاری جامعہ میں اے آئی کس سطح پر پڑھائی جا رہی ہے۔ جو میرا تھیسس تھا ماسٹرز کا وہ بھی یہی تھا، جو ہمارا بون کا فریکچر ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اے آئی کے تھرو، مینس کمپیوٹر ویژن اور ڈیپ لرننگ کی الگوریتھمس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ایکس رے امیجز کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ریدر جو ایکس رے پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے اندر فریکچر ہے یا نہیں، اور پھر پہلے وہ ڈائگنوز کرے گا، اس کے بعد وہ یہ بتائے گا کہ یہ ہیلنگ کی طرف بھی جا رہا ہے یا نہیں، مینس کہ آپ کا کیلس بن رہا ہے یا نہیں۔ ہم لوگ سب سے پہلے جیسے ٹریڈیشنل ماڈلز ہوتے تھے، فلٹرز یوز کر رہے ہوتے تھے، خود بھی یوز کر رہے، اس کے بعد مشین لرننگ آ گیا، مشین لرننگ کی اور ان ڈیپتھ جائیں تو ڈیپ لرننگ ماڈلز آ جاتے ہیں، تو ابھی میں ڈیپ لرننگ ماڈلز پر ہی کام کر رہی ہوں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں ہمارے پاس ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ اے آئی کے کورسز آفر ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹس میں اس وقت میجورٹی جو کورسز ہیں وہ اے آئی کے ریلیونٹ ہے۔ رفلی 1000+ اسٹوڈنٹس ہر سال تیار کر رہے ہیں اے آئی کے اندر،
ये है अंडर ग्रेड का। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली एक ना कंसेप्ट है जिसके अंदर ना फिर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और अब जनरेटिव एआई है। यहाँ तालिब इल्मों को मसनूई ज़हानत को रोबोटिक्स पर अप्लाई करने की सहूलत भी मुयस्सर है। जैसे इंसानों को अपनी इंटेलिजेंस को एग्जिबिट करने के लिए बॉडी की ज़रूरत होती है, हमें अपने हाथ हिला के जेस्चर्स देने पड़ते हैं, चेहरे को हिला के किसी तरीके से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। इसी तरह से रोबोट्स भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़ाहिर करने के लिए बॉडी के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और साइंसेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक रीवैम्प हो रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज़ अ रियलाइजेशन के जो बाहर की दुनिया में काम हो रहा है उसके साथ रेलेवेंट चीज़ें यहाँ बिल्ड हो सकें। सो आई थिंक दैट देयर इज़ अवेयरनेस। हाँ, ये अलग बात है कि एक्सपोजर की थोड़ी बहुत कमी मुझे महसूस होती है। मुख्तलिफ कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की शमूलियत से लेकर एआई की खसूसी डिग्री और रिसर्च मसनूई ज़हानत की इस जदीद दुनिया में दाखिल होने की जानिब तो एक मुस्बत कदम है, लेकिन क्या ये एक वसाइल से भरपूर सफ़र है या फिर इसमें चैलेंजेस भी दरपेश हैं? रिसोर्सेज वाइज देखा जाए तो अभी हम रिसोर्सेज वाइज बहुत पीछे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने थोड़े से भी एक सिंपल अगर मैं बात करूँ, एक मॉडल होता है उसको अगर हमने ट्रेन करवाना है और हमारे पास डाटा जो है, एक तो हमें डाटा नहीं मिलता जल्दी। इवन कि फॉर एग्जांपल अगर हमें मेडिकल से रिलेटेड डाटा चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि कभी किसी के पास जाओ उससे डाटा लो, कभी किसी के पास जाओ उससे साइन करवाओ कि हमें पब्लिकली डाटा अवेलेबल कर दें पेशेंट्स का, वो हमें अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर वो अवेलेबल भी हो जाए तो जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमें कम्प्लेक्स जो हैं रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, GPUs वाले सिस्टम चाहिए होते हैं, तो वो मोस्टली पाकिस्तान में अभी इतने नहीं अवेलेबल। वसाइल की महदूद दस्तयाबी के बायस इस मजमून को पढ़ाने वालों को इस बात का भी इदराक है कि तालीम और तहकीक के बाद मसनूई ज़हानत को मशीनों पर आजमाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो महदूद सरमायाकारी के बायस तालिब इल्मों को ताहाल तो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। हम ना एआई के ना रिसीविंग एंड पे शायद कभी नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना बड़ा डाटाबेस प्लेटफॉर्म नहीं है। हम ना सर्विंग में हमेशा रहेंगे। सर्विंग से मुराद क्या होता है कि जैसे हमारी इवन अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में, लैब्स में टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर चले जाएं। उसका अगेन एडवांटेज फिर ये खड़ा है कि हमने बच्चा ट्रेन किया और उसने जाके फिर एक इंटरनेशनल डिग्री वहाँ से की और फिर वो लर्न करने के बाद अगर वो चाहे तो पाकिस्तान आके सर्व करे, वरना वहाँ पे सर्व करे और हमारे पास फिर ज़र मुबादला भेज दे। माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान में निजी सतह की बाज़ यूनिवर्सिटीज़ एआई मज़ामीन में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात देने का दावा तो करती हैं, लेकिन मसनूई ज़हानत के शोबे में पाकिस्तान को अपनी इजादात मुतारिफ कराने के लिए बड़ी सतह पर तालिब इल्मों को मौक़े फ्राहम करने की ज़रूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान के भी कुछ शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है और लाहौर शहर में सफाई के ज़िम्मेदार इदारे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी एआई के इस्तेमाल से न सिर्फ माहाना 1.5 लाख लीटर फ्यूल की बचत शुरू की है, बल्कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहर भर में कायम मुकर्ररा वेस्ट पॉइंट्स भी मुसलसल निगरानी में रहते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में एआई के इस्तेमाल से कैसे इस्तेफादा कर रही है, जानते हैं लाहौर से नवीद नसीम की रिपोर्ट में। सूबा पंजाब के शहर लाहौर को साफ रखने की जिम्मेदार लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी LWMC रोज़ाना 5 लाख टन से ज़ायद कूड़ा उठाती है। LWMC ने इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए अब मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इदारे को न सिर्फ पेट्रोल कीमत में बचत हो रही है बल्कि अहलकारों की कारकर्दगी भी कदरे बेहतर हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास कोई ना कोई डेटा अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें लर्न करने के बाद एक मैथमेटिकल, एक ऑप्टिमाइजेशन का एक टूल हमने डेवलप किया जो कि उस सारी कंस्ट्रेंट्स को लेते हुए वो कोशिश ये करता है कि जितनी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं और जितने बिन्स कलेक्ट होने हैं उसको मिनिमम कॉस्ट के अंदर, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर उनको सर्व किया जा सके। जब ने तो अपनी तमाम फ्लीट को, अपने कंटेनर्स को एक हॉटस्पॉट एप्लीकेशन के थ्रू लिंक किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, तो इससे हमें मंथली हमारी जो फ्यूल की कंजम्पशन है ये 1.5 लाख लीटर से हमने इसको रिड्यूस किया है और इसके साथ साथ हमारी जो एफिशिएंसी है ऑफ पिकिंग द कंटेनर्स, लिफ्टिंग द कंटेनर्स, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। अभी तक जो हमारा काम है वो अभी हमने सिर्फ अप्लाई किया एज अ टेस्ट केस
जो गुलबर्ग टाउन के लिए। और हमारी उम्मीद ये है कि अब ये जितना काम है ये हम एक्सपेंड करके पूरे लाहौर के ऊपर स्केल अप कर देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये पूरे लाहौर पे स्केल अप होगा तो इससे कहीं ज़्यादा जो बचत है वो हमारी आवाम के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी है, आवाम के लिए होगी। लाहौर के 9 टाउन से कूड़ा उठाने का काम LWMC के 18,000 एहलकार करते हैं, जो 6,000 कंटेनर्स की मदद से ये फरीदा सर अंजाम देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन एहलकारों की हाजिरी यकीनी बनाए जाने के बाद इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हुई है। इसी का एक मरहला ये था कि हमारी बहुत लार्ज स्केल ह्यूमन रिसोर्स है जो लाहौर की 274 यूसीज में डिवाइडेड है, तो 18,000 बंदों की सिर्फ अटेंडेंस मार्क करना ही और ये पता करना कि कितने लोग काम पे आए हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह रिजॉल्व किया है कि हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसके 2 यूनिक फीचर्स हैं। एक वो फेशियल रिकग्निशन बेस्ड है और सेकंड वो जियो फेंसिंग बेस्ड है। In the last 5-6 months we have been able to identify around 1300 workers जो कि अपनी ड्यूटी के ऊपर नहीं आ रहे थे और उनको तनख्वाहें मिल रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जहां हुकूमती वसाइल की बचत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लाहौर के रहायशियों को ये फायदा भी पहुंच रहा है कि जिस पॉइंट से कूड़ा ना उठाया गया हो इसकी फौरी इत्तला LWMC के कंट्रोल रूम में खुद ही पहुंच जाती है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान के मसनूई ज़हानत के मैदान में तरक्की के क्या इम्कानात हैं और दुनिया में इस शोबे में होने वाली तरक्की से पाकिस्तान कहाँ तक फ़ायदा उठा सकता है, इस पर बात करते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के डॉक्टर आगा अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। अली, पाकिस्तान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से काम तो हो रहा है, अभी जिस तरह से आपने कुछ रिपोर्ट्स भी उस हवाले से देखी होंगी, LWMC यूज़ कर रहा है, एक प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव भी शुरू हो चुका, यूनिवर्सिटीज़ में भी मजमून मुतारिफ करवाए गए। पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में इस हवाले से? बहुत ज़्यादा जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इसमें राय देने के लिए बुलाने का। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में हर एतबार से। एक इस एतबार से कि हमारे स्टूडेंट्स का पोटेंशियल जो इस चीज़ को सीखने का है, हमारी वर्क फोर्स का पोटेंशियल इसको अडेप्ट करने का, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसकी तरफ पहले भी एक माहिर जो आपकी रिपोर्ट में थे उन्होंने इशारा किया था, वो उस चीज़ को हम ट्रैम्पोलिन इफ़ेक्ट कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई जाती है तो इस चीज़ का इम्कान होता है कि ये उससे आगे निकल जाएं जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना आगे निकलें। उसकी वजह बड़ी आसान सी है कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद नहीं है वहाँ पर कोई चीज़ आपको रोक नहीं रही है नई चीज़ अडॉप्ट करने के लिए। आप बड़ी तेज़ी से अडॉप्शन कर सकते हैं और उस नई चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा पोटेंशियल हर एतबार से मौजूद है और पाकिस्तान में इससे बहुत अच्छी तब्दीलियां आ सकती हैं। तो ये एक जो ख़तरा है कि अगर फॉर इंस्टेंस हुकूमत के अखराजात के हवाले से भी डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं कि 40% तक कमी की जा सकती है हुकूमती अखराजात में AI को अडाप्ट करने से, तो क्या ये सिर्फ किताबों में रहेगा या आप समझते हैं कि हुकूमत इतने इससे बेरोज़गार होंगे और हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है इतने लोगों को बेरोज़गार करना? देखिए, बेरोज़गारी का उस तरह से ख़तरा हम नहीं अभी देख रहे। इसमें ये ज़रूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट कुछ कम हो सकती है, लेकिन ख़ुद इसको चलाने के लिए, क्योंकि AI के कुछ ख़तरात का जो जिक्र पहले भी हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से इसके ऊपर अपने काम को इसके सपोर्ट करके और ख़ुद आराम से बैठ सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इसको सही अंदाज में इससे सवाल पूछने पड़ते हैं, इसके जो आउटपुट है उसको इवेल्यूएट करना पड़ता है, इसके बार बार ऑडिट्स करने पड़ते हैं, इसके अराउंड पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ती है। तो ना सिर्फ कि माहिरीन की ज़रूरत रहेगी चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, बल्कि उनकी ज़रूरत एक एतबार से बढ़ेगी भी, क्योंकि अब एक नए अंदाज में रेगुलेटरी बॉडीज़ बनेंगी, एक नए अंदाज में रेगुलेशंस क्रिएट होंगी, नए अंदाज में एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो बहुत सी नई नौकरियां इसके नतीजे में क्रिएट होंगी। खाली ये नौकरियां कम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ा भी रहा है, बल्कि इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट्स हैं इंटरनेशनल इदारों के जिसमें जितनी नौकरियां कम होने का खदशा है उससे ज़्यादा नई नौकरियां आने के बारे में यकीन है कि जो इसके नतीजे में पैदा होंगी। लेकिन स्किल सेट डिफरेंट चाहिए होगा उसके लिए, तो उस स्किल सेट के लिए काम हो रहा है? आप समझते हैं कि इतनी अवेयरनेस है और इतना विजन है कि उसके अकॉर्डिंगली उस स्किल सेट पे उन स्किल्स को ऐड करने के लिए काम हो रहा हो पाकिस्तान में? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। यहाँ पर 2 लेवल्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा। एक है जो इंडिविजुअल का लेवल है। हम इससे पहले जिस ज़माने में ज़िंदा थे ना, वो
زندگی کے انیشل حصے میں تعلیم حاصل کرنے کا وقت تھا کہ ہم نے پہلے 15-16 سال 20 سال پڑھا اور اس کے بعد زندگی بھر جاب کی. اب جس ایرا میں ہم داخل ہو گئے ہیں یہ لائف لانگ لرننگ کا ایرا ہے. یہاں پہ ہر وقت مسلسل کچھ نہ کچھ انڈیویجول کو سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تو وہ ایک چیز ہے جس میں حکومت سے زیادہ انڈیویجول کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بار بار اسے اپ اسکل کرنا پڑے گا ریلیونٹ رہنے کے لیے, چاہے وہ لو اسکل جاب کر رہا ہے یا ہائی اسکل جاب کر رہا ہے. دوسری چیز ہے اس چیز کو آسان بنانا حکومت کی طرف سے, انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا. جیسے آپ نے یونیورسٹیز کے اندر ہارڈ ویئر کے ریسورسز کی بات کی ہے, آپ نے کمپیوٹنگ ریسورسز کی بات کی ہے, یقیناً یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت خالی ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان اس مشکل کا شکار نہیں ہیں کہ ہم ڈیموکریٹائزیشن آف اے آئی ریکوائر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہ ریسورسز موجود ہوں, بلکہ سوائے چند ٹیک جائنٹس کے باقی سب اب اس دائرے میں آ گئے ہیں جن کے لیے اے آئی کو پریکٹس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایٹ دا امپلیمنٹیشن لیول. تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نئی ریسرچ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کیسے ہم مشین لرننگ اور اے آئی کو انیبل کر سکتے ہیں لو کاسٹ اینڈ لو ریسورس کمپیوٹنگ انوائرمنٹس کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت تحریک ہے اے آئی کی فیلڈ کے اندر جس پہ کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے انکلوڈنگ پاکستان. تو علی, آپ چونکہ پڑھا بھی رہے ہیں لمس میں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس کتنا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں اور کہاں تک آپ ان کو پکڑ پاتے ہیں؟ جو اس سے پہلے تو ٹرنیٹن ہوتا تھا یا دوسرے سافٹ ویئرس ہوتے تھے, اب کون سے سافٹ ویئرس ہیں جو چیٹ جی پی ٹی سے جو بنی چیز ہے اس کو پکڑ سکیں؟ میں 2 اینگل سے اس بات کو کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی پی ٹی 4 کے آنے کے بعد سے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ پیس آف رائٹنگ اے آئی نے پروڈیوس کی ہے یا ہیومن نے پروڈیوس کی ہے, اس کا ہم ریلائبل جواب نہیں نکال سکتے یوزنگ اے آئی. یہ ہے مسئلے والی چیز. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے نیو پیڈاگوجیکل پریکٹسز. آپ اپنے اسائنمنٹس کو بدلیں, آپ اپنے پڑھانے کے انداز کو بدلیں. سو مثال کے طور پر لمز میں ہم جب یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں اور بہت سے کورسز میں ہمیں پلیجرزم کے خطرے کا سامنا ہوتا ہے, ہم اپنے کورسز کو تبدیل کر رہے ہیں. سو ہم بیسیکلی ایمبریس کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے اسائنمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ پہلے خود اسائنمنٹ کریں, پھر چیٹ جی پی ٹی سے کروائیں اور اس کے بعد کمپیئر کریں, اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام واٹ دی اے آئی سجیسٹڈ. رائٹنگ کریں تو پہلے خود لکھیں, پھر اس سے لکھوائیں اور کمپیئر کریں, اس کو ایز اے تھاٹ کمپینین یوز کریں, اس کے ساتھ برین اسٹارمنگ کریں, اس کے ساتھ کچھ خاص چیزیں اپنی رائٹنگ میں یا اپنی پروگرامنگ میں لانے کی کوشش کریں, ڈیبگنگ سیشنز میں اس کو اپنا ساتھی بنائیں. سو رادر دین کہ اس کو ایک خطرہ سمجھیں, اس کو اپنا ساتھی سمجھ کے استعمال کریں. لیکن اس کے بعد آپ نے میرے جیسے پرانے پروفیسرز کے لیے کام کافی بڑھا دیا. تو پبلک سیکٹر میں کون سے ایسے ادارے ہیں علی, اور کون سے ایسے کام ہیں جنہیں بڑی آسانی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے اور ایفیشنسی بھی بڑھ سکتی ہے؟ یعنی اگر اس سوال کا جواب میں تھوڑا سا اندازہ ہماری آڈینس کو دینے کے لیے یوں کہوں کہ بہت کم ایسے ادارے ہوں گے جس میں اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا, اگر کوئی ہوں گے. زیادہ تر ادارے ایسے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں اے آئی کو استعمال کر کے یا چیزوں کے کاموں کے کرنے کی ایکوریسی بہتر ہو سکتی ہے یا ایفیشنسی بہتر ہو سکتی ہے. سو آپ فراڈ ڈیٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, آپ مثال کے طور پہ ٹیکس ایویژن کی بات کر رہے ہیں. مشین لرننگ اور اے آئی میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لاز ریکارڈز دیکھ کر انوملیز ڈھونڈ سکے کہ جی مثال کے طور پر اتنی ارننگ تھی, اتنا کم ٹیکس کیوں ہے, یہاں یہ fraudulent behavior کیوں محسوس ہو رہا ہے اس جگہ کے اوپر. سو آٹومیٹکلی سو ڈیٹا ڈریون پریکٹسز جو ہیں نا, وہ کرائم میں, فراڈ میں, ایفیشینٹ یوز آف گورنمنٹ ریسورسز کے اندر. مثال کے طور پر اس وقت اگر ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ عام شہری جاننا چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر میں آئی ڈی کارڈ کیسے بنواؤں یا پاسپورٹ کیسے بنواؤں, اور اس کے لیے معلومات حاصل کرنا اگر مشکل ہے, تو اب یہ اے آئی چیٹ باٹس ایون آڈیو یوز کرتے ہوئے یعنی بول کر گفتگو کرتے ہوئے اس کو یہ کسٹمائزڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں, اس کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ تمہارے گھر کے پاس فلاں جگہ ہے, وہاں سے جا کر تم یہ اسٹیپ کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہو. تو یعنی اس انداز سے تمام حکومت کے محکموں کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی, آپ ہمارے ساتھ تھے. آغا علی ہمارے ساتھ تھے ناظرین لاہور سے, اور جو اس وقت سچویشن ہے خاص طور پہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس میں کہاں تک پاکستان جا سکتا ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ علی آپ کا. تھینک یو. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.